اس کی روح کو سمجھو، اس کی حقیقت کو پاؤ. یہ شکایات، یہ سلسلے یہ نہیں. ادھر تو یہ ایسی ہوتی تھی ایک خاتون آگے بڑی، کیا وعدہ لے لیا شخص سے کہ کسی سے بڑی غلطی ہو گئی تو آپ نے اسے وعدہ کر لیا کہ میں تیرے سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے میرے کسی مریض سے کتنی کوتاہی ہوگی میں اسے نہیں پکڑوں گی. خیر چلو میں واپس چلتا ہوں. میں جو بات کر رہا تھا توجہ کرانے کے لیے کہ غور سے سننا کہ ایک اس کے دربار میں حاضر ہے، اور جب وہ مسئلہ یہ ہوا کہ وہ خالی ہو گیا، اس کے پلے کچھ بھی نہیں رہا. جب اس ظالم نے یہ دیکھا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، تو کانپ اٹھا، لرز اٹھا. جب وہ کانپا، وہ لرزا، تو وہ جو ہے نا کریم، وہ جو ہے نا مہربان، وہ جو ہے نا رحمان و رحیم، ستار و غفار، حنان و منان، بڑا ہی رحم فرمانے والا، بڑا ہی کریم، بہت ہی کریم، بے پناہ کرم فرمانے والا. اس نے جب اس کی حال دیکھی نا، کمڑی چھڑی ہے اور معاملہ اسی کے درمیان ہے، یہ آئی اسی طرح. اور بچا کرو کسی کو تکلیف دینے سے. ہمیشہ کوشش کیا کرو کہ کسی کے لیے اچھا کر سکو، کسی کے لیے کوئی معاملہ بہتر کر سکو، کسی کے لیے اچھے الفاظ نکال سکو، کسی کے لیے بہتر سے بہتر کچھ بن سکے بنا سکو. کیونکہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ جو صرف میں لے کے جا رہا ہوں آپ کو کہ وہ ادھر کھڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. اور اس نے دیکھا کہ اب اس کا کوئی حال نہیں رہا، خوفزدہ ہو گیا ہے، ڈر گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ ذرا بڑی اعلیٰ قسم کی جنت ہے نا میری، اس کے آگے سے پردہ ہٹا دیا. پردہ ہٹا دیا گیا. پردہ ہٹانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا کہ وہ جو مظلوم کھڑا تھا اس کی نگاہ ایک دم اس طرف گئی. دیکھا اسے تو دیکھتے ہی رہ گیا، سب بھول گیا کیا ہو رہا تھا، کیسا کوئی ظالم تھا، کیا معاملہ تھا. دیکھ رہا ہے اس کی طرف. فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کن کا مال ہے، یہ جو محلات ہیں یہ کن کو ملیں گے، یہ کن کے لیے بنے ہیں، یہ کن کے حصے میں آئیں گے. اللہ کے حکم سے فرشتوں نے جواب دیا کہ جو اس کی قیمت ادا کرے گا، جو اس کی قیمت ادا کرے گا یہ اس کو ملے گا. جو اس کی قیمت ادا کرے گا یہ محلات اسے ملیں گے. کہنے لگا کہ اس کی قیمت ہے کیا، اس کی کیا قیمت ہے. فرشتوں سے پوچھا کہ اس کی کیا قیمت ہے. اس وقت جو فرشتوں نے اللہ کے حکم سے جواب دیا نا، یہ اس وقت بھی ہے، یاد رکھنا یہ ہر چیز ہماری تربیت کے لیے ہے. یہ کدھر لے جاتا ہے. ویسے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب کچھ ہے اسی لیے کہ دل نرم ہو، دل میں سے بغض و عناد نکلے، بندے کی کیفیات تبدیل ہو. دوڑ کے مسجد جا رہے ہیں، چلا گیا بیت اللہ شریف، جا کے ادھر اعتکاف بھی کیا، ادھر بیٹھا ہوا ہے. جتنا سخت پہلے مسجد میں داخل ہونے سے پہلے تھا، باہر نکلا تو اس سے زیادہ سخت ہوا. جتنی کرختگی پہلے چہرے پہ تھی اس سے زیادہ بڑی ہوئی. جتنا لوگوں پہ ظلم کرتا تھا اس سے زیادہ. تو نہیں، اس نے نماز پڑھی نہیں، اس نے روزہ رکھا ہی نہیں. نماز ہے کس لیے کہ برائی سے روکے. اور برائی سے، اس سے بڑی کائنات میں کوئی برائی ہو سکتی ہے کہ مخلوق خدا کے لیے برا سوچنا، کسی کے لیے تنگی کے معاملات کرنا، کسی کے لیے کوئی تکلیف کا معاملہ کرنا. رب تعالیٰ کے نزدیک اس سے بری چیز ہے کوئی نہیں. روزہ کس لیے؟ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تقویٰ نام کس چیز کا ہے؟ دوستو میں جانا بھی چاہتا ہوں ادھر موضوع کی طرف، لیکن یہ ضروری ہے، میں اس لیے اس طرف نہیں جا رہا کہ تقویٰ اور اس طرف چل پڑوں. مختصر کو کہ اس وقت جو قیمت کی بات کی گئی کہ اس کی کیا قیمت ہے، کون ہے جو اس میں جائے گا، پوچھا. اور جب بتایا گیا جو اس کی قیمت دے گا، تو جب قیمت بتائی گئی تو جانتے ہو کیا تھی؟ فرشتوں نے کہا کہ قیمت یہ ہے، اسے تو معاف کر دے. معاف کر دے، معاف کر دے نہیں کہ چہرے پہ زبان سے معاف کر دے، دل کو سبحان اللہ، یہ اس دنیا کے لیے ہے. اور آخرت میں ادھر وہ اللہ تعالیٰ نے کہا جیسے تو معاف کر دے. فرشتوں نے کہا کہ تو اسے معاف کر دے. معاف کرنے کا صلہ اس نے اسی وقت معاف کر دیا. تو میرے عزیز ساتھی، میرے عزیز دوست، وہ بڑا کریم ہے، وہ
بہت مہربان ہے، وہ حد سے زیادہ چاہنے والا ہے، وہ کریم ہے، وہ مہربان ہے، وہ چاہنے والا ہے، وہ عیبوں پہ پردے ڈالنے والا ہے، وہ گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، وہ توبہ کو قبول فرمانے والا ہے. یہ اس کی شان ہے، اور وہ پسند بھی اسی چیز کو کرتا ہے. اس کے نزدیک پسند بھی یہی چیزیں ہیں اس کی پسندیدہ. جو لوگ ان چیزوں کو اپنا لیتے ہیں انہی کو ہی اللہ والا کہا جاتا ہے. وہ بہت مہربان ہے، اس کے فضل و کرم کی کوئی انتہائی نہیں ہے. اس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، اور سارا دار و مدار اس کے کرم کے ساتھ مشروط ہے. جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا. اور بے پناہ درود و سلام، بے پناہ درود و سلام، بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا و مولا، ہماری جانوں کے بادشاہ، حاضر و ناظر، مختار کل، اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر، کہ جن کے مقام کو، جن کی شان کو اور جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی جانتا نہیں ہے. جن پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرما رہا ہے تو اللہ کریم جن کے چہرہ مبارک کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہے تو اللہ کریم جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر، خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو اللہ کریم، اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت، اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم. اور اس دعا کے ساتھ کہ مولا کریم اپنے کرم سے، اپنے فضل سے مجھے اور آپ کو اپنے حبیب علیہ السلام کی ایسی کامل اتباع نصیب فرمائے کہ جو ذریعہ بن جائے میرے اور آپ کے لیے کس چیز کا؟ اپنے آقا علیہ السلام کی خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا. سب سے پہلے تو میں اپنے ان بچوں کو کہ جنہوں نے انتہائی محبت میں اپنے آقا علیہ السلام کی اس خوبصورت محفل میلاد پاک کا انعقاد کیا، ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ اللہ کریم کا بہت کرم ہوتا ہے، بہت فضل اور بہت احسان اور بہت بڑا انعام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا مل جانا اللہ تعالیٰ کا اس سے بڑا کوئی انعام ہو نہیں سکتا. ہمارے شاہ کے کامل قبلہ عالم لاثانی رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ، آپ اکثر و بیشتر فرمایا کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی، جب بھی کسی کے ساتھ بھی بھلائی کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں اپنے حبیب علیہ السلام کی محبت کو ڈالا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس پر ہم اپنے رب تعالیٰ کا جس قدر شکر ادا کریں کم ہے، جس قدر شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے اپنے کرم کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائی. سبحان اللہ. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان دوستو برا الورا ہیں، برا الورا، برا الورا. کسی کے پاس نہ کوئی طاقت ہے، جیسا مجھ سے قبل قبلہ مفتی صاحب، اللہ صاحبزادہ صاحب، سراخہ حضرات، اس سے قبل شاہ صاحب، جب سے یہ محفل جاری ہے یہی ذکر ہو رہا تھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانیں وراء الورا ہے، وراء الورا. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان شانوں کو کوئی کیسے پا سکتا ہے؟ کیونکہ ابھی جیسے ذکر بھی ہوا تھا پہلے کہ اس خوبصورت ذکر پاک کو بلند فرمانے کا اعلان کس نے فرمایا؟ اللہ کریم نے. ہم سب، ہماری وقت، طاقت، حیثیت ہی کیا ہے؟ اس ذکر پاک کو بلند فرمانے والی وہ ذات پاک ہے
کہ جو فرماتا ہے کہ اگر یہ سب سمندروں کی روشنائی بن جائے اور سارے درخت ان کے کلمے بن جائے اور تم یہ چاہو کہ میرا ذکر، میری شانیں، میرے متعلق، تو یہ ممکن نہیں ہے، بلکہ اس جیسے کئی اور لاتے چلے جاؤ تو پھر بھی ممکن نہیں ہے۔